اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے لیسن 28 سٹارٹ کرنا ہے جو کہ چیپٹر 5 ہم لوگ پڑھے صبر کا، اور اس کا تھرڈ لیسن ہوگا۔ اس سے پہلے ایک لیسن میں ہم نے دیکھ لیا صبر کا مفہوم، معنی مفہوم، اس کی اہمیت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے بارے میں اور صحابہ کو جو صبر کے بارے میں تاکید اور جو قرآن پاک نے ان کو گائیڈ لائن دی وہ ہم نے پڑھ لی۔ پھر سیکنڈ لیسن میں ہم لوگوں نے سورۃ عنکبوت کا پہلا رکوع پڑھ لیا تھا، جس کے اندر جو 9 مسلم تھے۔ سورۃ عنکبوت کا چونکہ زمانہ نزول کون سا ہے؟ 5 نبوی کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں موجود تھے، اور 5 نبوی میں جا کر جب مسلمانوں کے اوپر پرسیکیوشن جو ہے وہ ہاتھا پائی یا تشدد کی صورت میں شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ جو ہے نا زبان سے کہنا، جادوگر کہنا، اور جو ہے نا وہ ساحر کہنا، اور اس ٹائپ کے القابات دیے جاتے تھے، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ بھئی خود ہی ختم ہو جائے گی تحریک، اس کو اتنا بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب بس ہوا، باتوں کی ہوا سے ہی جو ہے نا اس کو اکھاڑ دیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ زور پکڑ رہی ہے اور ہر گھر سے نوجوان اور کچھ لوگ اور پھر یہ کہ غلام طبقہ، یہ چاہے یہی لوگ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے، تو جو سسٹم کے کہنا چاہیے کہ مفاد پرست لوگ تھے، ان کو یہ شبہ ہوا کہ اگر یہ زور پکڑتی گئی تو ہمارا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کولیپس کرے گا تو ہمارے مفادات بھی کولیپس کر دیں گے۔ تو اس کے اندر 9 مسلم جو خاص طور پہ نوجوان تھے، ان کو پہلے رکوع کے اندر سورۃ عنکبوت کے، اور جو تھے غلام یا جو ان کو وہ خاص طور پہ مخاطب تھے، اور ان سے بات کر کے ان کو بتایا گیا کہ یہ پینترے ہوں گے جو کفار تمہارے ساتھ اپنائیں گے اور تمہیں جو ہے نا وہ اسلام کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو تم یہ اپنے ان کو سمجھ لو اور تم بھی جلدی نہ کرو، تم بھی جو ہے وہ سمجھو اس بات کو کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ مطلب یہ نہیں ہے، شارٹ وے بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے اور شارٹ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کی بات ہے کہ آج شروع کریں گے تو کل کو کام ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک جو ہے نا وہ نہ صرف مشکل راستہ ہے بلکہ اس کی جو ہے نا وہ ڈسٹینس بھی زیادہ ہے، اور اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں ایئرز لگتے ہیں ایک سسٹم کو تبدیل کرنے میں یا ایک سوچ کو بدلنے میں۔ اس کے جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہی سورۃ عنکبوت پورے کا پورا کا مضمون جو ہے وہ بیسیکلی صبر کے اوپر ہی ہے۔ تو پہلے رکوع کے بعد پھر 5ویں اور 7ویں رکوع میں سے ہم کچھ سلیکٹڈ آیات پڑھ لیں گے، پورے 2 رکوع پڑھنا تو جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور کچھ جو ہے اس کے مضامین کا خلاصہ ایک قسم کا دیکھ لیں گے۔ تو آج ہم تھرڈ لیسن میں سورۃ عنکبوت کا رکوع نمبر 5 سے 7 میں کچھ سلیکٹڈ آیات اور اوور آل سورۃ عنکبوت کا جو ہے وہ خلاصہ اسٹڈی کر لیں گے۔ تمہید تو میں نے بھی آپ سے ذکر کر دیا کہ ٹوٹل جو ہے یہ سن 5 نبوی میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے وہی 3 دور آپ سمجھ لیں کہ مکہ کے 5 نبوی سے پہلے کے بھی 3 دور تھے۔ ایک وہ تھا جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور ان کی مخالفت جو ہے وہ زبانی طور پر ہو رہی تھی۔ یہ جب بھی کوئی انسان انقلابی ایفرٹ کرے گا، چاہے کہ وہ سسٹم کو چینج کر رہا ہے، چاہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے معاشرے میں تبدیلی کا خواہش مند ہے، تو یہ پروسیس جو ہے یہ ایسے ہی اس کے سامنے آئے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا، تو اس کو پھر گائیڈ لائن بھی دے دی کہ بھئی تم اس جب سسٹم میں جب تم اس ایفرٹ کے اندر جب تم یہ کرنے لگو گے تو ایسے خالی ہاتھ نہ جانا، بغیر سوچے سمجھے نہ جانا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس رستے میں جو کٹھن مرحلے ہیں وہ کون کون سے، اور اس کے اندر تمہیں کیا کیا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو دعوت اسلامی کا ابتدائی دور جو ہے اور زبانی مخالفت، یعنی وہ سٹارٹ میں صرف زبان سے ان کو جو ہے نا ایک پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی، اور زبانی کلامی جو ہے وہ مذاق اڑانا، آپ کا حوصلہ پست کرنا، پھر یہ کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو جادوگر کہنا، یا لوگوں کو بھی زبان سے کہنا کہ بھئی ان کی بات نہ سنو، یہ جو ہے نا یہ جادو کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ بے دین ہو جاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ادھر آ جاتے ہیں، یہ یہاں تک محدود تھا۔ اس کے بعد پھر جو ان کا جب یہ نبوت کے 4تھے سال میں اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو کفار نے پھر اپنے وہ اس کے لیے ایک اس کو سمجھ لیا چیلنج کے طور پہ لے لیا، اور چونکہ وہ لوگ سسٹم کے بینیفیشری تھے تو وہ یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ مادی وسائل کے لحاظ سے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے،
اور اس میں آپ کو کرش کرنے کی یا اس میں آپ کو ہٹ کرنے کی, تکلیف پہنچانے کی ابیلٹی زیادہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کو چوتھے سال میں جب اذیتیں دی گئی اور جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ طور پہ آپ کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہو گیا, تو چونکہ جب آپ کو جسمانی طور پہ بھی تکلیف دی جائے گی تو پھر صحابہ میں سے بھی کچھ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خود بھی ان کو منع کیا کہ تم جلدی کر رہے ہو, اور یہ سورت نے بھی یہی پیغام دیا جو پہلے رکوع میں آیا تھا, پھر اس کو ہی آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ شدید جسمانی تشدد کا جب دور شروع ہوا ہے تو اس وقت کی یہ گائیڈ لائن ہے. پوری صورت اسی تناظر میں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہی اس میں بیان ہو رہا ہے. پھر جب وہ نوجوانوں کو غلاموں سے بات کر لی تو اس کے بعد اب جب اگزامپل دینی ہوتی ہے تو بیسٹ پیپل کی, چوزن پیپل کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ یہ جو وقت تم پہ گزر رہا ہے, اور یہ جیسے اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ ایسے تھے, تو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو چیزیں گزر رہی ہیں صرف تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں, بلکہ جو بھی اس رستے پہ چلتا آیا ہے تم سے پہلے بھی, ان کے ساتھ یہ معاملات ایسے ہی ہوتے رہے. اور یہ رستہ کون سا ہے کہ انسان جب ایک انقلابی دعوت شروع کرتا ہے یا اسلام کو اپنے اوپر, معاشرے کے اوپر, نظام کے لیول پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ اس وقت کا مقام ہے. ویسے تو دنیا کے ہر معاملے میں انسان چاہے وہ اپنی صرف ایک سادی زندگی گزار رہا ہو اور اپنی فیملی کو ہی لے کے چل رہا ہو, تو بھی اس کو یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس کا لیول 2, 3, 4x پہ چلا جاتا ہے, 10x پہ بھی چلا جاتا ہے جب آپ ایک چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اتنی چیز تو میرا خیال ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہو تو اسے مثال دے لیں کہ کوئی آپ کو ایک ایفرٹ چاہیے, آپ کو ایک صبر کا ایک خاص پیمانہ چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اگر یہاں سے ایک سفر کرنا ہے اور میں نے 5-10 کلومیٹر تک ٹریول کرنا ہے تو مجھے 1 لیٹر پیٹرول چاہیے ہوگا 10-15 کلومیٹر گاڑی چلانے کے لیے. لیکن اگر میں نے 150 کلومیٹر سے ٹریول کرنا ہے تو مجھے 10 لیٹر فیول چاہیے ہوگا. اگر میں نے 1500 کلومیٹر کرنا ہے تو پھر مجھے 100 لیٹر فیول چاہیے ہوگا. اسی طرح سے جب انسان کا ڈسٹینس, اس کا ٹارگٹ, اس کی سوچ اور اس کی ایفرٹ بڑھے گی تو اس کے اگینسٹ ریزسٹنس بھی بڑھے گی, اور اس ریزسٹنس کو پار کرنے کے لیے اسے صبر بھی زیادہ چاہیے ہوگا. اگر تو وہ صرف اپنی ذات تک محنت کر رہا ہے, صرف اپنے فائنانسز کو سیدھا کر رہا ہے, تو اس کے لیے وہ اتنی ایفرٹ اور اتنا صبر کرے گا. لیکن جب وہ اس چیز سے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھنے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایفرٹ سے کسی اور شخص میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کروں, یا جو اسلام کا نظام ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی اور صحابہ نے زندگی گزاری میں اس پیٹرن پہ آنے کی کوشش کروں, تو اسے زیادہ ایفرٹ بھی چاہیے اور وہ ایفرٹ کرنے کے اگینسٹ ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگی اور صبر بھی زیادہ چاہیے. کوئی آسان بات تھوڑی ہے کسی کو صرف یہی جا کے بندہ کہہ دے کہ آپ مطلب یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایسی تو کیسی ریزسٹنس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے, ہمیں پتہ ہے. تو اس چیز کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے, اور جب آپ کو کسی چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو بیسٹ ایگزامپلز ہیں اس کیس سینیریوز کی دی جاتی ہیں. تو آپ انبیاء کا ذکر کرنے کا مطلب یہ سمجھ لیں, اس طرح سے اس کو ایزیوم کر لیں کہ جیسے آپ کو کیس سٹڈی کروائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے کے جو مسلمان تھے, تم سے پہلے کے جو بہترین انبیاء تھے, ان کو بھی صبر کرنا پڑا. وہ بھی اس کیفیت میں آئے کہ ان کے بھی مخالفین نے اس چیز کے خیال نہیں کیا کہ یہ نبی ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور خاص لوگ ہیں چنے. وہاں پہ بھی وہ جب آپ کے کسی کے مفاد پہ ہٹ آئے گا یا کسی کی ذات پہ ہٹ آئے گا تو وہ نبی سامنے یہ نہیں دیکھے گا کہ انبیاء ہیں, وہ انبیاء کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنی کہنا چاہیے کہ ان کی مخالفت بھی سٹارٹ کر دے گا ایک گروپ بنا کر. تو اس چیز کو پریپیئر کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر دیکھا جائے تو اہل ایمان کے لیے یا مومنین کے لیے ایک رہنمائی بھی ہے اور ایک تسلی بھی ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں کوئی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس دوران آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں تو آپ سے جو پہلے بہترین دنیا میں لوگ آئے ہیں ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر 5-6 انبیاء کا مختصراً ذکر کیا گیا. ان میں سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم
جس سٹیٹ میں ہے ہم تو ابھی دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی نہیں رہے ہیں ایک قسم کا. اور ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگی میں مختلف چیزوں سے کتنے پینک اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری لائف میں یہ پرابلم کیوں آئی ہے اور کیسے یہ میرے تک آ گئی ہے. اور اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 1x کے کیسز ہیں ہماری معاملے زندگی میں, جو صبر ہے وہ 1x کے مترادف ہے کہ بھئی جو ہے نا فائنانسز کو پورا کرنے میں, اپنے کاروبار کرنے میں, اپنے گھروں کے کام کرنے میں جو دقتیں آ رہی ہیں وہ اے سی چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں, ہماری زندگیوں میں کھانا پینا جو ہے وہ مکمل ہے, کوئی ایسی جنگی حالت میں نہیں ہے, کوئی ایسی کیفیت میں نہیں ہے, تو ہم اتنے پریشان ہیں اپنے صبر کو لے کے, کوئی ڈپریشن میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی ذہنی تناؤ میں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کو یہ کام دے دیا گیا ہو کہ تم نے یہ سب اپنے تو پورے کرنے ہیں, ساتھ ساتھ تم نے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے اور ایک لوگوں کو بھی کہنا ہے, تو وہ کس لیول پہ اس کی جو ہے نا وہ دقتیں اور پریشانیاں ہوتی ہوں گی. اور پھر ٹینیور ذرا آپ چیک کریں, 950 سال ایک مطلب چند مہینے ہی کام کرنا کتنا مشکل ہے. تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور کہا کہ میں نے ان کو چھپ کر رات میں اعلانیہ جس کو ہم بولیں گے کہ کسی بھی اینگل سے مختلف اینگلز چینج کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, کبھی ایموشنل ہو کے, کبھی لاجیکل ہو کے, کبھی آخرت کا ذکر کر کے, میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اینڈ ریزلٹ کیا نکلا کہ صرف اور صرف 82 لوگ 950 سال کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. اور جو باقی لوگ ہوں گے انہوں نے کیسے کیسے تمسخر اور مذاق کیے ہوں گے. تو کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیکھو کہ ہمارا برگزیدہ بندہ تھا, ہمارا چنا ہوا آدمی تھا, اس نے 950 سال دعوت و تبلیغ کی اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا. اور کتنی دفعہ یہ بھی دعا کی کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان بس میری اب بس ہوگی, ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو جب آنا ہے تب تک آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو یہ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی دی گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے توحید کی طرف, تو سب سے پہلے تو اپنے والدین اور گھر والوں نے ان کو ایکسیپٹنس نہیں کی تو وہ انہوں نے نکال دیا. پھر قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو قوم نے کہا کہ بھئی اس کو جو ہے نا ابراہیم کو تو آگ میں پھینک دیا جائے, اس کو مار دیا جائے, اس سے جان ہی چھڑا لیجیے. چنانچہ یہ بھی کام ہوا, آگ میں جھونکا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسے وعدے ہیں تو وہ فرمایا, وہ آگے چل کے آخری آیت میں اس کی وہ بھی آیت موجود آئے گی جو اس کیس کو بتاتی ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں پھر محنت کر رہا تھا پھر ہم اس کے لیے رستے نکالتے ہیں, اس کے لیے رستے کھولتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس آگ تک کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. لیکن اس کے بعد بھی مشکلات کا دور ختم نہیں ہوا. حضرت ابراہیم پھر ملک بدل ہو گئے, پھر کتنی زندگی جو ہے انہوں نے مختلف ایک سفر کی حالت میں گزاری. اور وہ سفر آج کا سفر نہیں ہے کہ یہاں سے میں نے جو ہے نا وہ 2 گھنٹے میں بیٹھوں لاہور چلا جاؤں, یا میں جو ہے نا پلین میں بیٹھوں 6 گھنٹے میں سعودی عرب چلا جاؤں. وہ سفر ایک اونٹ اور سمجھ لیں کہ اون سواریوں پہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں دن لگتے تھے, مہینے لگتے تھے. ان سفروں میں حضرت ابراہیم نے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ایک زندگی گزاری. فلسطین میں, مکہ مکرمہ میں, فلسطین میں آپ کی اپنی قوم آباد تھی جو مطلب بیٹے جو حضرت بنی اسرائیل جن کی بنیاد پر یہ آئے. پھر آپ حجاز میں آئے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے چھوڑا. اس کے علاوہ پھر اور شام میں, مصر میں, مختلف جگہوں پر آپ کا سفر ہوتا رہا. اور کبھی آپ دونوں گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بیت المقدس بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے اور جو بیت اللہ بھی ہے, یہ دونوں کی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کی. تو یہ ایک ان کی زندگی ہے کہ جو پھر آزمائشوں سے پر ہوتی ہے. اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے والا واقعہ دیکھیں, یا آپ سفر کی بات دیکھیں, یا اپنے بیوی بچے کو مکہ کی ایسی وادی جہاں پہ کچھ پروڈیوس بھی نہیں ہوتا وہاں چھوڑ کر آنا دیکھیں. تو یہ سب چیزیں قربانی یا آپ کہہ لیں صبر, تو پھر اس کو کہا جاتا ہے جس کے کوئی کہنا چاہیے 100x یا 1000x بھی چیزیں ہوتی ہے. تو ان کی مثالیں دی جا رہی کہ تم اپنے آپ کو بھی دیکھو, تم کہاں کھڑے ہو, تمہارے اوپر کون کون سی مشکلات آ رہی ہیں, اور جو پرانے انبیاء تھے انہوں نے کیسی کیسی آزمائشیں گزاری. اور یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دماغوں کے کھانے میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ بھئی جو اللہ کے محبوب بندے ان کو آزمائش نہیں آتی, وہ تو جو ہے وہ ان کو کچھ برداشت نہیں کرنا پڑتا, ان کی تو زندگی جو ہے وہ دنیا کی بہترین گزرتی ہے. یہ بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو کیوں نہیں دقت آتی ہے. تو میں کس نے کہہ دیا
برگزیدہ لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں تمہیں لگتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ دقت سے نہیں گزرتے؟ بلکہ اگر بالکل ہی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر فکر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں حضرت ابراہیم کے واقعے میں ہی ہلکا سا یہ بھی ذکر کیا کہ انسان حق پہچاننے کے باوجود اکثر دنیاوی دوستوں, برادری, کاروبار اور ان چیزوں کی وجہ سے اس کو پھر کیا کہنا چاہیے, اس پہ استقامت نہیں اختیار کر پاتا. لیکن حضرت ابراہیم نے سب کچھ جو ہے وہ قربان کیا. عمومی طور پر یہ چیزیں انسان کی زندگی میں جو ہے وہ بیڑی کی صورت بن جاتی ہیں کہ جب انسان کو کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کا خیال آتا ہے اور وہ وہیں پہ رک کے بیٹھ جاتا ہے. جبکہ بتایا کہ دنیاوی رشتے آخرت کے دن ایک دوسرے کو خود ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے میں پھنس گیا, تم لے آتے, یا اپنے بڑوں کو جنہوں نے اس نہج پہ ان کو لے کے ان کو ملامت کریں. تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی سرکشی. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ایک ایسے گناہ میں ملوث تھی جو اس سے پہلے سرزمین پہ نہیں ہوا تھا, اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پہ ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا, اور وہ ان کو منع کرتے تھے اپنی قوم کو. تو وہ آگے سے پھر بڑی مجالس میں نہ صرف ہم رسپستی کر کے ان کو بتاتے تھے, پھر اس کے علاوہ ان کا تمسخر اڑانا, اور پھر وہ جو قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر آیا کہ جب وہ بھی مہمان بن کر آئے, اور حالانکہ وہ عذاب کی دعوت لائے تھے, لیکن اللہ نے کیسی آزمائش رکھی کہ وہ بالکل نوجوان لڑکوں کی صورت میں وہاں پر آئے. تو وہ بھی ان کی قوم کے لیے ایک آزمائش بن گیا. لوط نے کہا کہ تم مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے, تم تو کیسے انسان بن گئے ہو, کیا مطلب دیکھا جائے تو انسانیت کے درجے سے گر گئے ہو, ایسے گناہ کرتے ہو کہ جو آج تک کبھی کسی نے کیے نہیں دنیا میں. تو بہرحال یہ ان کا صبر تھا, اتنی بےہودگی اور اتنا گند معاشرے میں دیکھنا, پھر اپنے کام کو جاری رکھنا, پھر انہی لوگوں سے بات کرتے ہوں گے نا. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس لیول پہ انسان چلا جاتا ہے, کہ وہ کتنا اونچا مقام ہو جاتا ہے انبیاء کا, کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اور انہی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, اور انہی کو اسلام کی دعوت دینی پڑتی ہے. اپنے آپ کو, اپنی ذات کو بھی تھریٹ ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی تھریٹ ہوتا ہے, اس معاشرے میں رہنا ہی کتنا مشکل ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ پھر وہاں جا کے ان لوگوں کو سمجھانا, تو یہ انبیاء کا جو ہے وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے, ان کی جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے وہ لوگ ہوتے تھے, تو ان لوگوں نے کیسا وقت گزارا اور تم کیسا وقت گزارے, اور کن چیزوں سے گھبرا رہے ہو کہ آپ سمجھ لو کہ ہمیں تو چونٹی کاٹنے والی بات ہے کہ چونٹی سے ہم ڈرے کہ اتنے چھوٹے مصائب ہیں. تو انبیاء نے کیسا وقت گزارا. پھر شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسے سمرائز قسم کا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوموں میں ایسے ہی وقت گزارے, مطلب صرف چہرے بدل رہے تھے, حالات وہی تھے, سچویشنز وہی تھی. ون اور اندر وے جو ہے وہ آپ کو بھی پرسیکیوشن اور دقت کا سامنا تھا, لیکن وہ اپنے کاموں پہ چلتے رہے. اور یہ ان سب انبیاء کی داستانوں کا ایک مشترکہ کردار اور سبق آیا کہ وہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری, جس کو ہم ابھی ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں. آگے جو 5ویں اور 7ویں رکوع کی 5 سے لے کے 7 تک جو آخری 3 رکوع ہیں ان کی جو سلیکٹڈ آیات ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. جو اس سے پہلے ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ باقی سمجھ لیں رکوع نمبر 1 کے بعد سے لے کر تو رکوع نمبر 5 تک کا ہم نے سمرائز اس کو کر دیا. اچھا جی, اس میں آیت نمبر 45 دیکھ لیں. سب سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے نا یہ بیسیکلی ہے وہ جب صبر کا ٹاپک دوبارہ سے انبیاء کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ ہوا اہل ایمان کے لیے, ہمارے لیے سمجھ لیں کہ جو وقت آ رہا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دے دی ہیں ہمیں, جس کو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے. یہ کام تم کرتے رہنا اور یہ تمہیں ہیلپ آؤٹ کریں گے پورے پروسیس کے اندر. اس کے اندر نمبر 1 پہ کہا قرآن پاک کی تلاوت, اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ نماز کو قائم کرو. نماز کو قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر کے مترادف ہی لیا گیا کہ نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہ دونوں چیزیں جو ایک اگر اس کو گروپ کر دے تو یہ ذکر کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, مجھے یاد کرو میری یاد سے. اور جیسے اگر ہم کہیں کہ ابھی یہ پیچھے کیسز پڑ گیا ہے تو یہ میرے انبیاء کی جو کیس سٹڈی سے تمہارے اندر صبر کی اور تمہارے اندر ایک استقامت کی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ کے نام کے علاوہ آپ کہیں نا کہ صبر انسان کو آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے.
انسان ہمیشہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جب وہ ایک شخص ڈوب رہا ہو یا وہ پانی میں غوطے کھا رہا ہو تو اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایسا سہارا مضبوط جس کو پکڑ کے وہ خود بھی باہر آ جائے. تو یہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ اللہ کا نام ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انسان صبر کر سکتا ہے, چاہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری دنیا میں حالات بدلنے ہیں, چاہے میری آگ کو ٹھنڈا کرنے کا معاملہ ہے یا میری آخرت کے معاملات ہیں. یہ دونوں معاملات کون ہے جو اس کو پورا کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ دونوں چیزیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر کرتے ہوئے, اس بات کا ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ صرف زبانی کلامی کام کریں یا ہمارا دل متوجہ. اگر دل متوجہ نہیں ہوگا اور ایک ریچول کے طور پہ کہ میں نے 100 دفعہ یہ پڑھنی ہے, 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, یہ پڑھنی ہے, یا میں نے قرآن پاک کا 1 رکوع پڑھنا ہے, یا میں نے اتنا پڑھنا ہے, یا میں نے نماز 5 پڑھنی ہے اور جانا ہے, یہ فرض ادا کر کے میں نے واپس آ جانا ہے, تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. ایک عمل ضرور ادا ہو جائے گا لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو متوجہ کر لیا جائے, دل کو اپنے متوجہ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور اس کے بعد جو تھوڑا سا عمل ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بہت فائدہ دے سکتا ہے. سمجھ لیں کہ انسان اپنے مسائل کو, اپنی ذات کو اور اپنی ان چیزوں کو اللہ کی طرف کر دے کہ بھئی میں ان چیزوں کا حل نہیں کر سکتا, میں اس قابل نہیں ہوں, میں اپنی عاجزی کو مان لے اور اللہ کی بڑائی کو مان لے اپنے دل سے, تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسی بات پہ وہ صبر کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ جو انبیاء کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں, تو یہی کیفیت ہے نا کہ وہ صحابہ بھی اور اللہ کے نبی بھی اس ٹائم اس فیز میں ہے کہ وہ ایک دقت محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے اوپر انہوں نے ہاتھا پائی ایسا شروع کر دیا, تو وہ ہمیں مار رہے ہیں, اور ہم نے جو دین اپنا لیا ہے وہ ہم کس کیفیت میں ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو, اور یہ تو ہمیں مارنے کی کیفیت پہ آئے ہوئے ہیں. تو اب ہمارے لیے کیا مطلب ایک انسان کے ذہن میں تذبذب پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں آگے سے کچھ بھی نہ کروں, میں کوئی بھی چیز نہ, تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن کیا دی کہ تم میرا ذکر کرو, میرا قرآن پڑھو جس کے اندر یہ سب واقعات سابقہ انبیاء کے موجود ہیں, تو تمہیں یہ پڑھ کے پتہ لگے گا کہ کیسے میں چیزوں کو بدل دیتا ہوں, کیسے میں تمہاری بھی سچویشنز کو بدل سکتا ہوں. پر تم ہمت نہیں ہارو, استقامت رکھو, جس راستے پہ تم چل رہے ہو وہ رستہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس کے اوپر استقامت رکھو, اس کے اندر گرو کرنے کی کوشش کرو, اور میرے نام کے ساتھ جس حد تک تم صبر کر سکتے ہو وہ کرو اور آگے چلو. تو قرآن پاک میں جو ورڈ ذکر ہے اور ذکرہ, جو ذکر کے آگے یا آ جاتا ہے تو اس کا مؤنث فارم ہے, یہ دونوں ہی ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سورۃ حجر میں آیت نمبر 15 میں, سورۃ حجر میں فرمایا بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہاں پر ورڈ ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا. اور سورۃ ہود میں آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کہ یہ سب احوال جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ڈھارس دیتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو کہ ان واقعات سے ہم آپ کے دل کو ڈھارس دیتے ہیں اور آپ کے دل کو جو ہے وہ اطمینان دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے, ان کے اوپر بھی یہ حالات آئے, اور دنیاوی لحاظ سے مغلوب ہونا یا غالب ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن چونکہ تم ان رستوں پہ چل رہے ہو جن پہ میں نے تمہیں کہا تھا, تو پھر تم میرے نزدیک, میرے پاس, میرے جو کہنا چاہیے میری دنیا میں میرے حساب سے تم کامیابی ہو. تو فرمایا کہ ان واقعات میں آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے, یعنی قرآن ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے, اور تمہیں آپ کو ہم بتا رہے ہیں پرانے انبیاء کے واقعات, اور یہ ورڈ ذکرہ جو ہے وہ بھی قرآن پاک کو ہی ریفر کر رہا ہے. یہ سارے مضمون اس جگہ پہ نکل آتے ہیں. مشکل حالات میں قرآن کا سہارا اور تلاوت کا طریقہ. قرآن مجید آزمائش اور صبر و استقامت کا سب سے بڑا سہارا ہے, بشرطے کہ تلاوت کو سمجھ کر ہدایت اور عمل کی نیت سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ یہ دکھوں کا علاج زخموں پر مرہم بن سکے. اگر تو صرف تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے, دل کو متوجہ نہیں کریں گے, ایک دعا جو انسان کرے نا اللہ سے, ایک کیا کہنا چاہیے اپنی حالت زار کو بیان کرنے کے لیے ایک دعا بھی کرے اور اس کا معنی اسے نہ پتا ہو, تو اس کی کیفیت اور ہوگی. اور ایک چھوٹی سی بات جو اپنے رب سے کرے اور اس کو اس کا معنی پتا ہو عربی زبان میں یا اپنی الفاظ میں اپنی زبان میں کرے,
تو اس کے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. تو قرآن پاک چونکہ ہمارا عربی میں ہی سارا اس کا کنٹینٹ ہے تو یا تو اسے سمجھ لے انسان کہ اس کو تلاوت کرتے ہوئے سمجھ آ رہی ہو, نہیں تو پھر ترجمے کا سہارا ضرور لے, اور چاہے وہ ایک رکوع پڑھے یا جتنا بھی پڑھے اسے سمجھنے کی کوشش کرے, اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے. پھر یہ چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نہ صرف تبدیلی لائے گی, آپ کی استقامت میں اضافہ کرے گی, بلکہ آپ کو قرآن پاک ہر لمحے پہ ہر مومنٹ پہ گائیڈ کرتا چلا جائے گا. سب سے پہلے یہ آپ کو ہیل کرے گا, آپ کے زخموں پہ مرہم رکھے گا, آپ کے دل کو شفا دے گا. آپ کو یہ اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اس میں سے نکلیں گے, کوئی ڈپریشن ہے, ذہنی طور پہ دقت ہے, پھر یہ آگے سے اگلے سٹیپ پہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کرے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, اس ٹائم پہ تمہارا جو ہے وہ بیسٹ سینیریو کیس سینیریو یہ ہے, تمہیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اور یہ غیر محسوس طریقے سے ہوگا, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انسان اس سے گائیڈ لائن لینے کی نیت سے اس کو کھولے, یعنی اس سے رہنمائی لینے کی نیت سے کھولے, نہ کہ وہ یہ ہو کبھی چونکہ مجھے عادت ہے تو میں جو ہے, یا مجھے قاری صاحب نے کہا تھا کہ ایک رکوع تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو میں وہ پڑھ کے تو اپنے کاموں میں لگ جاؤں. اس کو سمجھنے کی نیت سے اس کو کھولے اور گائیڈ لائن لینے کی نیت سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری گائیڈ لائن کے لیے میرے پاس سسٹم یہی چیز موجود ہے, تو اس کو اس نیت سے پڑھیں. پھر اسی طرح نماز دوسری چیز آتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپیرینس کریں کہ نماز جو ہے وہ کتنی زبردست کنیکٹیوٹی کی چیز ہے, اور یہ اس وقت ہوتی ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھتے ہیں, ہمیں ترجمہ نہیں پتا ہوتا اس کا, تو ہم بس ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک کھانا پوری کرتے ہیں یا ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. کبھی اگر آپ کو یہ چیز ایکسپیرینس ہو کہ آپ کو اس کا مطلب پتہ لگ رہا ہو اور آپ سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ امیجن کریں کہ بھئی میں اپنے رب کے سامنے آ گیا ہوں اور یہ میں نے اس کے سامنے میں جھک گیا ہوں, یا میں اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ہم کیا پڑھتے ہیں سجدے میں, سبحان ربی الاعلی, یہ میرا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. جب یہ آپ نے سجدے میں جانا ہے, اپنے چہرے کو پیشانی کو نیچے رکھ دینا, اپنے دل کو جھکا دینا, امیجنیشنز میں آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے قدموں میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر آپ نے کہنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. تو یہ کام دن میں 2 4 5 دفعہ جب آپ نے کرنا ہے, اور سجدے آپ سمجھ لیں اس میں کتنے ہیں, تو آپ کے دل اور دماغ میں یہ چیز بیٹھ جانی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے, کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر تم کدھر کو بھاگے جا رہے ہو؟ تم بتاؤ نا کہ تم نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں بڑی بنا لی, اپنی زندگی بڑی بنا لی, اپنا لائف سٹائل جو ہے امپروو کرنا اس کو بڑا بنا لیا. تم نے کیا ٹارگٹس بنا لیے جب تم روزانہ دن میں 5 دفعہ پھر ہر رکوع کرتے ہو, سجدہ کرتے ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہو, اور واپس اپنی مسجد سے باہر نکلتے ہو تو ساتھ ہی تم کہتے ہو کہ میرے کیریئر کی نہیں فلرش ہو رہے اور میرے جو ہے یہ سب کچھ کیوں. تو اپنے آپ کو دیکھے انسان کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور اپنے عمل سے وہ کیا کہہ رہا ہے, کہ وہ اللہ کو بڑا مان رہا ہے. جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کال کرے گا تو وہ جائے گا, جس کو ہم بڑا مانتے ہیں. ایک معمولی سی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے, وہ آپ کو فون کر دے, اس کا پی اے بھی فون کرے گا نا آپ کو کہ جی صبح آپ سے جو ہے وہ فلانا شخص ملنا چاہ رہا ہے 10 بجے, تو آپ 8 بجے اٹھیں گے, اٹھ کے نہا دھو کر تیار ہو کر, اس نے 10 بجے ملنا ہوگا, آپ 9:30 بجے اس کے آفس ہوں گے, کیونکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ میرے سے بڑا ہے, ایک بڑی شخصیت ہے, یہ مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں اس کا انتظار کروں, میں ادھر پہنچوں. میں پھر جب وہ آپ سے بات کرے گا آپ کتنے متوجہ ہو کہ اس کی بات سنیں گے. یہی وہ چیز ہے جو نماز کے اندر بھی ریکوائرڈ ہے, کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ بڑا ہے تو پھر اسے مانتے کہ نہیں بڑا. دنیا میں تم جس کو بڑا مانتے ہو اس کے ساتھ تم کیسے ٹریٹ کرتے ہو, اور جب نماز میں جس کو تم بڑا کہتے ہو اس کے ساتھ تم کیسے اپنے معاملات رکھتے ہو. تو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا, کیونکہ ایک جس طرح کہہ لیں کہ دقت ہے ہمارے یہ کہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے, جو اسلام کا سارا کنٹینٹ ہے وہ عربی میں, تو یا تو عربی کو انسان 2 4 مہینے 6 مہینے کا ٹائم دے کے اس کو سیکھ لے, ادروائز پھر وہ اس کو سمجھ لے کہ ایک حجت ہے کہ وہ اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھے, چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ دعا کر رہا ہے, چاہے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, وہ کوئی بھی ایکٹ کر رہا ہے, جمعے کے خطبہ سن رہے ہیں, اس کا ایک دفعہ ٹرانسلیشن دیکھ لے کہ بھئی اس کا ترجمہ کیا ہے, تاکہ مجھے میری زبان میں میری جو ہے وہ چیز میرے اندر جائے. صرف باہر سرفیس سے وہ فائدہ نہیں دے رہی. تو جب آپ کے دل و دماغ میں وہ چیز نے اترنا ہے تو ہی اس نے آپ کی سوچ کو بدلنا ہے, تو ہی اس نے آپ کے کانسیپٹس کو چینج کرنا ہے, تو ہی آگے بات چلنی. تو نماز کو جو ہے وہ خشوع کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دل کو حاضر رکھ کر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں آتی ہے کہ جب ایک نماز فرمایا گیا کہ ایک ایسا شخص ہے صبح رات کو نماز پڑھتا ہے, صبح اٹھ کے چوری کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز جو ہے وہ اس کو چوری سے یا اس کے برے کام سے روک دے گی. اور ایک اور جگہ پہ حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز اسے برائی یا بے حیائی سے نہیں روکتی, وہ نماز اسے سمجھو اللہ سے دور ہی کر رہی ہے. کہ وہ یہ وہی والی بات ہوگی کہ اب ہم پڑھ تو نماز رہے, ہم پڑھ تو قرآن رہے, لیکن جب اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے. باقاعدہ طور پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنی ایک بیماری کا اسے ذکر کرتے ہیں, وہ آپ کو ایک میڈیسن دیتا ہے, وہ میڈیسن آپ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس سے آپ کو آرام نہیں آتا, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس ڈاکٹر سے یا اس میڈیسن سے دور ہو جائیں گے. آپ سمجھیں گے کہ اس میں اثر نہیں ہے, جو مجھے فائدہ نہیں ہوا. اب اگر آپ پرسکرپشن پڑھ لیں اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ دوائی جو آپ نے اس ٹائم پہ کھانی ہے یا دودھ کے ساتھ کھانی ہے یا فلانی جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ کھانی ہے, اور آپ وہ چیز اس طرح کریں اور آپ کو آرام آ جائے, تو آپ تو غلطی پہ کس کی؟ دوائی کی کہ آپ کی؟ آپ نے وہ ایس او پیز ہی پورے نہیں کیے, آپ نے سمجھا کہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے, آپ خود پیچھے ہو گئے. یہی حال ہے ہماری نمازوں کا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, ٹھیک ہے. مومن کی معراج ہے, مومن کی معراج سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی معراج پہ گئے, آپ کی ایک کنیکٹیوٹی, ایک رابطہ ہوا اللہ کے ساتھ. مومن کی آج یہ معراج بن رہی ہے نماز, ہماری کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے. اب اگر میں اس کو چیز کو اس سے اپنا وہ جو اثر اللہ کے نبی نے بتایا اگر نہیں حاصل کر پا رہا, تو مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. میں اس کے ایس او پیز پورے کر رہا ہوں, مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں کیا مانگ رہا ہوں. جب میں وہ اپنے ایس او پیز ہی پورے نہیں کر رہا اور میں کہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ مجھے میرے اوپر اثر ہی نہیں کر رہی, تو پھر غلطی تو میری ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا گے؟ تم نماز اللہ سے دور ہو جاؤ گے. تم سمجھو گے کہ یہ جو باتیں کی گئی تھی یہ ویسے کی گئی تھی, تمہارے دل و دماغ سے اس کا یقین نکلنے لگ پڑے گا. تمہیں یہ یقین نہیں رہے گا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تم کہو گے ہاں یہ ایک حدیث ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں, لیکن دراصل ایسے بات نہیں ہے. اور پھر وہی چیز کے پھر یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں تمہیں اپنے اندر محو کر لیں گی, یہ تو اپنا یقین دلا دیں گی, لیکن نماز اور قرآن اپنا یقین دلانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو میں اپنا خود اس چیز کا کہنا چاہیے کہ خود اپنا بتاؤں کہ قرآن کتنے سال پڑھتے رہے, لیکن جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو ایسے لگا کہ قرآن پڑھنا ایک جو ہے وہ ایک کتاب ہے اور جو ہے نا ہمیں اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا. لیکن جو ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے ہماری زندگی کے وہ اینگلز بدل دیے کہ جو ہم نے کبھی سوچے نہیں تھے. وہ عادات, ایسی عادات جن کو ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, اپنی وہ عادات اس نے چینج کر دی, یا وہ کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے قرآن پاک. پھر آگے تمہارے اوپر آئے گا کہ تم کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن قرآن تمہیں ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گا. قرآن خود ایک انقلابی کتاب ہے, یہ آپ کے اپنے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انقلاب نہ برپا کرے. چنانچہ جو بھی حدیث ہم ذکر کر رہے تھے وہ ان الفاظ کے ساتھ ملتی ہے. جس شخص کی نماز سے بے ہے وہ گجائی سے نہ روکے وہ اللہ سے دوری میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کی دوری میں اضافہ ہوتا ہے. جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنا ماشنا, تجھے کیا ملے گا. نماز میں سجدہ کیا اور دل ادھر ہے, آفس میں ہے, اپنا جو ہے نا کہیں اور ہے, تو بتائیں پھر کیا ادھر کیا لینے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو ادھر. تھوڑا سا اس لمحے میں اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکے متوجہ کرو. آپ ایک اور چیز آپ غور کریں کہ جب 5 منٹ کی نماز میں شیطان ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے, تو کتنا کہ یہ خطرناک دشمن ہے. جب ہم دنیا میں ہوتے ہوں گے, اپنے آفیسز میں ہوتے ہوں گے, اپنے ورک پلیسز پہ ہوتے ہوں گے, یا اپنا جو مارکیٹس میں ہوتے ہوں گے, تب یہ کیا کرتا ہوگا. 5 منٹ کی نماز میں ہم فوکس نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا ایمان کی کیفیت ہے, یہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اپنی سطح ہے کہ ہم کس سطح پہ ایمان کی کس سطح پہ موجود ہے. تو نماز آٹومیٹیکلی اس کو آپ کو ہر دن میں 5 دفعہ آپ کو اپنا انالیسس کروا دیتی ہے کہ تم کہاں پہ ہو, تمہاری باتیں کیا, اور تم خود کہاں پہ ہو, تمہیں کہاں جانا ہے. اس کے بعد سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 57 کا مطالعہ کرتے ہیں, جس میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے, پھر تم وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. بات اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے یہ صبر کے مضمون کے ساتھ یہ آیات کیوں آ رہی ہیں کہ انسان جہاں دنیا کی بہت ساری چیزوں سے پیار کرتا ہے, وہاں پر وہ اپنے جسم سے, اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنے فیملی, اپنی معاشرہ,
اپنا کاروبار، اپنی جائیدادیں، اپنے مال، ان کے اندر پھنسا رہتا ہے ہر وقت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جتنی مرضی چیزوں میں تم سٹک ہو جاؤ، تمہارا یہ جسم جو بنا ہے دنیا میں، جو میں نے جس جسم کی شکل میں تمہیں پروڈیوس کیا ہے اور تم جی رہے ہو، یہ بنا ہی موت کے لیے. یہ موت سے بچ سکتا ہی نہیں ہے جسم. آخرت میں یہی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم ہمیں عطا کیا ہے یہ بنا ہی موت کے لیے. یہ دن بہ دن ڈیٹیریٹ ہوتا ہے، یہ دن بہ دن جو ہے وہ اپنی اس کی طاقت کم ہوتی ہے اور یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. کوئی انسان جتنا مرضی بھی چاہے وہ بڑھاپے سے یا موت سے بچ سکتا ہے یا وہ اس کمزوری سے بچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ریسورس میں نے جو تمہیں دیا ہے نا یہ ڈپلیٹ ہونے والا ہے. جیسے ایک برف کی مثال ہم نے سورہ اسر میں پڑھی تھی کہ آپ کے پاس ایک برف کا ایک سل ہو اور آپ نے وہ اس سے آپ وہ کاروبار کرتے ہو، تو وہ ہر لمحہ جو پانی اس میں سے ڈرپ کر رہا ہے، وہ گر رہا ہے، تو وہ اس نے خود بخود ہی ختم ہو جانا ہے. تو یہ انسان کے جتنے بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں دیے ہیں، وہ چاہے اس کا جسم ہے، چاہے اس کا مال ہے، دولت ہے، یا اس کے جو فیملی ہے، یا جو بھی اس کی عقل سمجھ صلاحیتیں جتنی دی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ڈیٹیریٹ ہونا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے. ایک وقت آگے انسان نے اپنوں کو نہیں پہچاننا دنیا کے اندر ہی. ایسا وقت دیکھا نا کہ اپنوں کو پہچاننے سے انسان کری ہوتا ہے جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں ہم سب کو کہ بھئی یہ وقت تو تمہارا ڈپلیٹ ہو رہا ہے، اب تم اس کے اندر کیا اچیو کر سکتے ہو تم وہ دیکھو کہ تم آخرت کی پوری اپنی زندگی جو ہے نا وہ بنا سکتے ہو. اگلی آیت بھی آئے گی تو وہ اسی سے کنیکٹڈ ہوگی کہ پوری کی پوری زندگی تم اس کے ساتھ جو ہے نا بنا سکتے ہو. یا پھر تم سمپل یہ کر سکتے ہو کہ بھئی تم اسی کی پروٹیکشن، اسی کی حفاظت، اسی کی جو ہے نا وہ کرتے چلے جاؤ. تو جو ہمارے صحابہ ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر 259 صحابہ حضرت سمیہ سے لے کر اور اللہ کے نبی کے دور کے آخر تک جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے شہداء کا درجہ لے کر وہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو اوپر کیا، اس کا علم اٹھا کے رکھا، اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین، پھر یہاں تک کہ جو واقعہ کربلا جس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، یہ کیا تھی؟ یہ سب شہادتیں کیوں ہیں؟ اتنے قیمتی لوگ دنیا میں شہید ہو رہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو پتا تھا کہ ہمارا جسم یہ بنا ہی موت کے لیے، تو یہ کسی اعلیٰ مقصد کے اندر یوز ہو جائے. ہماری جو ساری آس پاس جو کچھ نظر آ رہا ہے، جس کی حقیقت ابھی ایک دو آیات کے بعد فوراً آنے والی ہے، اور اس کو یوٹیلائز کر کے ہم آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی لے لیں، کیونکہ اللہ اسے کامیابی کہتا ہے. یہ جو دنیا میں غالب یا مغلوب ہونا یا اوپر یا نیچے ہونا، ایک فیلڈ میں ایکسلنس لے لینا یا نہ لے لینا، یہ اپنی جگہ پہ ایک امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عارضی، اس نے ملٹی پلائی زیرو ہونا ہے، اس پوری دنیا نے ملٹی پلائی زیرو ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تمہاری اس دنیا پوری دنیا کی موت کا وقت بھی معین ہے، تو تم اب یہ دیکھ لو کہ تمہارا یہ ٹائم ٹرن ہے، اس کے اندر تم نے اپنا رخ کس طرف کو کرنا ہے اور کدھر کو جانا. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں یا بلند برجوں میں ہی کیوں نہ رہتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی زندگی ایک لائبلٹی کی طرح ہو گئی کہ جس کی آگے جا کے جواب دہی ہے، اس کے ذریعے دونوں ہی چیزیں انسان اچیو کر سکتا ہے، کامیابی بھی ہمیشہ کی اور ناکامی بھی. اور پھر یہ کہ بیجا خواہشات حاصل کرنا، لمبی عمر کی اور بیجا خواہشوں کی بیجا خواہش نہیں کرنی چاہیے. اللہ لمبی عمر دے تو انسان دین کا کام کرے، اور بیجا خواہش ہے کہ بھئی لمبی میں نے یہ کرنا ہے، میرے یہ ٹاسک ہے دنیا میں، یہ میں نے جو ہے نا وہ بنانا ہے اور یہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو ان چیزوں میں لگنے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس دی ہے ان میں چلو، جس چیز میں اس نے ایکسیلنس اچیو کرنے کا کہا اس میں ایکسیلنس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، جو آج ہمارا حال ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے ساری انویسٹمنٹس اپنی صلاحیتوں کی، اپنی فائنانسز کی، اپنے پیسوں کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے جسم کی، ہر چیز کی جو ہے وہ ہم نے اپنے دل و دماغ کی اور اپنی سوچ کی، اپنی تدبیر کی، ہر چیز کا رخ ہم نے دنیا کی طرف کر کے اس کو جو ہے نا ایکسلنس لیول پہ حاصل کرنے کی محنت کریں. تو فرمایا کہ کر لو پھر یہ تم یہ سب ملٹی پلائی زیرو ہونے والا ہے. تم جو ہے نا تمہیں میں ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے، کہیں تم دھوکے میں نہ رہنا. پھر فرمایا ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موت جو انسان کو اللہ سے ملاقات کے قریب کرتی
اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو یہ ناپسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں, اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو مومن اپنا ایک سمجھ لے کے اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہر ٹائم پہ کہ موت کی کیفیت اس ٹائم میرے اندر کیا ہے, یا میں اس کی کہنا چاہیے کہ اس سے کتنا کہ زیادہ ڈر رہا ہوں. تو جیسے قرآن نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے, تو جو ہماری کیفیت ہے وہ بالکل اس کے اوپر وہ آیت سوٹ کرتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا اعمال کیے, تو ہمیں تو ڈر لگے گا. لیکن اگر ایک مومن اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ پھر اس سے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے اگر یہ وقت آ بھی گیا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کی خود اس کو حاصل کرے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے اتنا گھبراتا نہیں ہے کہ جیسے ایک ہمارے آج کل کے دور میں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کوئی بندہ بات کر دے کہ جی موت کا وقت, سارے اسے چپ رہتے ہیں, ایسی باتیں نہیں کرتے, نہیں 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 ایسی بات تو کرتے نہیں ہے. اور کوئی بڑا یا کوئی ہم بھی کہہ دیں کہ جی ہم نے جانا تو ہے دنیا سے, تو سارے اس کے فیملی ممبر نہیں نہیں ایک ایسی گلا کر رہے ہیں تو گل ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ موت سے انسان اتنا خوف زدہ ہو. موت کا تذکرہ یا موت کا ذکر جو ہے وہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بلکہ دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. اس کے بعد آیت نمبر 58 اور 59 ہے, اور فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہم انہیں یقیناً جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک اعمال کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے تھے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. صبر اور توکل کرنے کے نتیجے میں جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس پہ صبر, اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے یا اس اپنی ذات کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, معاشرے میں اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اس کے اوپر صبر, اور یہ اس کے اندر راہ میں آنے والے ساری مشکلات کے اوپر صبر بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی, کہ جب لگے کہ اب تو سب ختم ہو گیا اس وقت بھروسے کی بھی ضرورت ہے. یہ آیت ترجمہ ہی اس کا جو ہے وہ انف ہے, وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ صبر اور توکل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں جنت اور اس کے باغات دیں گے. اس کا ذکر کر دیا موت کا کہ دنیا کی حقیقت بتا دی, ساتھ ہی بتایا کہ آخرت پہ میں ایسے لوگوں کے لیے میں نے کیا پیکج جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہے وہ بھی بتا دیا. پھر آیت نمبر 60 میں فرمایا اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پکتے, جمع نہیں کرتے, اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے, اللہ ہی تمہیں بھی رزق دیتا ہے, اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. اب اس آیت مبارکہ میں دنیا کی زندگی کا جو سب سے پرائم پرابلم ہے جو ہر بندے کی کیا کہنا چاہیے دکھتی لگ گیا اس کا ذکر کر دیا. ایک طرف تو دنیا کی حقیقت بتا دی کہ یہ وائنڈ اپ ہونے والی ہے, ساتھ ہی کہا کہ تمہارا پرابلم دقت سب سے بڑی یہی ہے نا دنیا میں کہ تمہارا رزق تمہارا پیٹ جو تمہارے ساتھ لگ گیا یہ تمہارا مسئلہ بن گیا ہے. تو تم ذرا غور و فکر کرو اور اپنے آس پاس دیکھو کہ دنیا کا ہر جو جاندار ہے, یہ جو پرندے چرند پرند ہیں, یہ کون سا کاروبار کرتے ہیں, یہ کون سی جو ہے نا وہ لائف سٹائل کو کرتے ہیں انجوائے. تم دیکھ لو نا کہ رزق کا بندوبست ہم نے کر دیا, یہ تم فکر نہ کرو کہ تم بھوکے سو گے, یہ فکر نہ تم کرو کہ تمہاری کیفیت ایسی ہوگی. تو بیسیکلی یہاں پر دنیا کی یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے, لیکن دنیا کی حقیقت بتا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر جس قابل ہے اتنی ہی ایفرٹ بھی کرو اس کے لیے, کہ اگر تو تمہارا مسئلہ رزق کا ہے تو تم بیئر منیمم پہ بھی چل سکتے ہو. لیکن تم نے یہاں پہ کیا کیا کہ میں نے امپائرز کھڑی کرنی ہے, میں نے جو ہے وہ کوئی ایسے ایسے کام کرنے ہیں دنیا میں کہ جو اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ ہو, تو پھر تو تم نے اپنے آپ کو دنیا کا ہی وہ شخص بنا لیا. ٹھیک ہے, درہم و دینار کا ہی بندہ بنا لیا, میرا بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تم رزق کی بات کرو تو اللہ جو ہے وہ چرند پرند کے رزق کا بھی بندوبست کرنے والا اور تمہارا بھی. اور ایک چیز اور اس کے اندر ایک اہم پوائنٹ وہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کا کوئی کام کرنے کی کیفیت میں آتا ہے تو اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرے اوپر کوئی مشکل آئی, اور وہ مشکل جو ہے وہ میری فیملی تک بھی جا سکتی ہے, اور ہمارا جو ہے وہ کیا کیا جائے گا کہ جس جو ہے نا وہ دقت ہمیں رزق کی طرف سے آ سکتی ہے, تنگی آ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بیڑی ہے جو کہ انسان کو کام کرنے دیتی نہیں.
اور اس چیز کو تو ہم ایکسپیرینس کرتے ہی رہتے ہیں اپنی لائف میں. کسی کے کیریئر پہ ہٹ آ جائے, کسی کے جو بزنس پہ ہٹ آ جائے, تو وہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کور کرے کہ تمہارے رزق کا بندوبست میں کروں گا اور میں تمہیں کھلاؤں گا. تم اس لیول پہ بھی نہیں چلے جاؤ کہ بھئی اس کو صرف اسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تم دین کے کام سے دور ہو جاؤ. تو یہ میرے بھی ذمہ ہے اور جو ہے یہ میں کروں گا. رزق دیتا بھی میں ہوں, جس کو چاہتا ہوں بے حساب بھی دیتا ہوں. جس لوگوں کو بے حساب ملتا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سو کالڈ ہماری لفظوں میں کہنا چاہیے نوازتا ہے, کہ حالانکہ وہ تو دنیا کا مال ہی ہے, تو نوازنا تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو دین کی ہدایت دے دی گئی. لیکن ہمارے عرف عام میں بولا اللہ نے اس کو بہت نوازا ہوا جی, تو وہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ سارا کام خود کرتا ہے یا وہ ہر چیز کا جو ہے وہ خود اس کا چل رہا ہوتا ہے. اس جیسے پیرلل سسٹم موجود نہیں ہوتے, تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیتا ہے, اور جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو نپا تلا دیتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے جس کو چاہتے ہیں نپا تلا دیتے ہیں. یہ اس میں ہماری مشیت ہے. اگر سارے کو کھلا دے دیا جائے تو کون کرے گا؟ سب کو تنگ کر دیا جائے تو آگے کون بڑھے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اگر میں اس شخص کو مال ضرورت سے زیادہ دیتا تو یہ سرکش ہو جاتا, تو اللہ اس کو نپا تلا دیتا اور کسی کو کھلا دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہی موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میرا کام ہے. تو تم اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کاموں سے نہ ہٹنا, اپنا جو ٹاسک تم لے کے چل رہے ہو اس پہ نہ ہٹنا. اور پاسبل ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے سب سے پہلی ہٹ جو ہے تمہیں اس پہ ہی آئے, تو تم اس میں گھبرانا مت. آگے یہ آیت ہو گئی. پھر سب کا رازق اللہ, یہ اس آیت کا آپ سمجھنے کے مفہوم تھا. اور پھر دو آیات اس میں جو ریفرنس کے طور پہ آ رہی ہیں, کہ جس میں فرمایا سورۃ طلاق میں آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ جو شخص جو کوئی اللہ سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یقیناً اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. کہ انسان جب اس رستے پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو کہاں سے رزق دینا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں بہرحال انسان اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ضرور کرتا ہے. اس وقت وہ اس کو فوکس کرے غور کرے نہ کرے کہ ایک جگہ سے لگتا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ اس کا ایسا در کھولتا ہے کہ وہ پچھلے کو ایک قسم کا بھول ہی جاتا ہے. اور پھر سورۃ انفال کی آیت نمبر 26 میں فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے, کمزور سمجھے جاتے تھے. یہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بات ہو رہی ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے, کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں, مطلب وہ تمہیں بالکل ہی ختم نہ کر دیں. پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا, اپنی مدد سے تمہیں تقویت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ ریفرل آیت ہے, لیکن یہ اسی موضوع پہ کیسی اچھی فٹ ہو رہی ہے کہ جو 590 میں وہ یہ ذکر کر رہے تھے صحابہ کہ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ یہ ہمیں مار ہی دے. اور کچھ سالوں کے بعد جب وہ مدینہ چلے گئے, وہاں پہ کیسی ریاست بن گئی جہاں ان کو امن بھی مل گیا اور وہاں سے آ کر مکہ فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد کرا رہا ہے کہ جب تم تھوڑے تھے تمہیں لگتا تھا کہ ہم تو گئے, اب نہیں ہم نے بچنا, تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بھی دے دیا اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت بھی دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ کو بہتر بتایا کہ پلاننگز کیسے کرتے ہیں اور اس کی پلاننگز جو ہے وہ کیسی چل رہی ہوتی ہیں. انسان کو کچھ چیزیں بلائنڈلی اس پہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے. پھر سورۃ عنکبوت ہی کی جو ہمارا لیسن چل رہا ہے اس کی آیت نمبر 64 میں فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں, اور یقیناً آخرت کا گھر یہ اصل گھر ہے, دنیا کی ہمیشہ رہنے والی اصل زندگی ہے, ہمیشہ رہنے والی. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے, کاش ان لوگوں کو ادھر ہی پتہ لگ جائے دنیا میں ہی کہ جس چیز کے اندر وہ رہ رہے ہیں, جس ببل کے اندر وہ رہ رہے ہیں, وہ کتنی جلدی پھٹنے والا. ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ موت کی جو ہے وہ موت اس کی حقیقت کا بتا دیا. اب دوسری حقیقت دنیا کی زندگی کی بتائی جا رہی ہے, کیونکہ دنیا کی زندگی ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی یا ہمیں دین کا کام کرنے نہیں دیتی, یا اس میں جو کمی آ رہی ہوتی ہے وہ روک لیتے ہیں. تو پہلے انبیاء کا ذکر کیا اور پھر دنیا کی حقیقتیں بتانی شروع کی, تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا, کھیل تماشا جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے ایک تھیٹر ہوتا ہے, اس کے اندر دو لوگ ایکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ایک بادشاہ کی کیفیت میں اور دوسرا جو ہے وہ ایک فقیر یا مظلوم کیفیت میں,
ٹھیک ہے. اب وہ جو ایکٹ ہے اس کے اندر ہم بھی انوالو ہو جائیں گے اس ڈرامے کو, اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے یہ بڑا ظالم ہے, اور کیا وہ بادشاہ اصل میں ظالم ہے؟ ٹھیک ہے. اور وہ جو مظلوم ہے کیا وہ اصل میں مظلوم ہے؟ وہ ہماری سینٹیمنٹس کو تو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اس ایکٹ آف پلے نے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ظالم اور مظلوم وہ دونوں نہیں ہے, وہ ایک ایکٹ کر رہے ہیں دونوں, ٹھیک ہے. اس کا پتہ کب لگے گا؟ جب وہ ڈرامے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے, گلے مل رہے ہوں گے, آپ کہو گے کہ یار اچھا یہ ایکٹرز تو آپس میں گلے مل رہے ہیں, یہ تو وہ بادشاہ بنا تھا, یہ تو فقیر بنا تھا, یہ تو اتنا مار رہا تھا, ہمارے سینٹیمنٹس جو ہے وہ بیچ میں چلے گئے, ہم تو رونے والے ہو گئے, ہم نے تو جو حالات دیکھے ہماری کیفیت. تو یہ بیسیکلی دنیا کی زندگی کو کہا گیا ہے کہ یہ ایکٹ کی طرح ہے, کہ اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ریئل ہے, مگر یہ ریئل نہیں ہے. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ لگتا یہی ہے کہ یہ ہو گیا, اس نے ظلم کر دیا, اس نے مظلوم ہو گئے, لیکن جب تم آخرت میں آؤ گے تو جو ظالم کو پکڑ کے جب توق پہنا کے جہنم میں ڈالا جائے گا, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اصل ظلم ہوا کس پہ. اور جو شخص اس دنیا میں دقتیں برداشت کر رہا ہے, مشکلات برداشت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر, اس کے دین کے نام پر, اور وہ جب آخرت میں آئے گا, اس کو جب جنت کی نعمتیں دی جائیں گی, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اصل کامیاب ہوا کون, پھر تمہیں صحیح پتہ لگے گا. تو وہ بتا دیا گیا کہ جو ہے نا, جیسے فرمایا سورہ بقرہ میں بھی ذکر آتا ہے اس کا, کہ وہ لوگ ہنستے ہیں نا تمہارے اوپر, تمہاری کم تعداد پہ, یا سمجھ لو کہ تمہارے کم ہونے پہ, اور بڑا وہ مذاق اڑاتے, ایک تو تکلیف دیتے ہیں ساتھ اس کے اوپر مذاق اڑاتے تمہارا. تو اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے, بچنے والے نہیں ہیں یہ لوگ جو ہے نا, جو تکلیف دینے والے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس دنیا کی حقیقت کو, ہماری حقیقت کو, ہماری زندگی کی حقیقت کو, اور اپنے دین کو اور اپنے احکامات کی سربلندی دونوں کو واضح کرتا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے, یہ اس کے اوپر کرتے آؤ گے تو میں تمہیں آخرت میں جو ہے وہ اجر دوں گا. دنیا کی محدود زندگی میں ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ لگے کہ تم مغلوب ہو گو, لیکن اصل کامیابی تمہاری ہوگی. کربلا کا واقعہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا, 72 ساتھی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ مغلوب ہے کہ غالب ہے؟ مغلوب ہے نا ظاہری طور پہ, تو ایسے نظر آ رہا ہے دنیا کے بھی نقصان ہو گیا, اور پھر اس کے بعد بھی جو واقعات ہے دنیاوی لحاظ سے. لیکن جب یہ ایکٹ ختم ہوگا, جب یہ ڈرامہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آخرت کی جگہ پہ ہم سب جمع ہوں گے, پھر کون جو ہے وہ کامیاب ہے؟ اللہ کے نبی کی بشارتیں دنیا میں موجود ہیں کہ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے سردار, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ اس واقعے کی صرف دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں ایٹ اے ٹائم کیا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اسی لمحے میں وہ شخص دنیا میں مغلوب کیفیت میں, اور اسی ایٹ دیٹ مومنٹ, سیم مومنٹ وہ اللہ کے ہاں کتنا لیول جو ہے اس کا پہنچ چکا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں. یہی معاملہ انبیاء کا بھی ہے. سٹوریز بدلتی ہیں, مطلب سٹوری کی جو سٹوری ہے وہ سیم ہے, کریکٹرز بدلتے ہیں, چہرے بدلتے ہیں, کہانی وہی چل رہی ہوتی ہے. انبیاء کے کیس میں بھی ایسے ہے, اللہ نے کہا یہ میرے جو ہے برگزیدہ لوگ ہیں, یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا آتا ہے کہ درخت کے اندر وہ آری رکھ کے تو ان کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا. حضرت مریم, حضرت عیسیٰ, کیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو جو ہے وہ صلیب چڑھا دیا گیا. غالب ہے کہ مغلوب ہے؟ انسان کے ذہن میں سوال نہیں آتا, میرے ذہن میں تو بہت آتا تھا یہ سوال کہ یہ غالب ہونا اس کو کہتے ہیں کہ صلیب چڑھا دیا, وہ لوگ سب آئے, انہوں نے آگے صلیب میں چڑھا دیا, صلیب چڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ نے ان کو بچا لیا, اور وہ دوبارہ بھی آئیں گے. ہمارا ایمان اسی پہ ہے, قرآن بھی اسی چیز کی گواہی دیتا ہے. لیکن یہ کہ غلبہ ہے, تو پھر غلبہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں غلبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی میں اس کو غلبہ کہتے ہیں, جو اصل زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان مشکلات برداشت کرتا ہے, ہرگز نہیں. انسان اس کو ایک تدبیر کرے اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے, دین کا کام چھوڑے نہیں. پہلی بات, اپنی تدبیر ضرور کرے کہ میں مشکلات سے نکل سکوں, لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو پاتا تو اس کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ ادھر اس اپنے جو دین کا رستہ اس طرح اس سے یو ٹرن لے لے, وہ اس کو مینٹین کرتا چلے, کیونکہ یہ آخرت کی زندگی کا اس کا فائدہ ہے. دنیا میں اگر اس کا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کو آخرت کے اوپر وہ قربان کر رہا ہے. اگر اس نے یہاں سے یو ٹرن لے لیا اور دنیا کے نقصانات بچانے کے لیے دین کو چھوڑ دیا, پھر اس نے اپنا بڑا نقصان کر لیا. یہ پیغام ہے ہمارے پاس انبیاء کا اور ان کی زندگی کا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ڈرامے کی طرح کی, اور اس میں موت کی حقیقت اصل حقیقت ہے, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ
آپ کا نیا فیز سٹارٹ ہو جائے گا. ادھر جو آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو, جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جسم ہے ہی موت کے لیے, اس جسم کے بارے میں کہا کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوان ہو کر جائیں گے. اگر ایک شخص ادھر بوڑھا ہو کر مارا ہے تو وہ آخرت میں جوان کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کے لیے ڈفرینٹ باڈی ہوگی جو ڈفرینٹ بہیو کرے گی. جو جنت میں انسان اپنا اس کو سمجھے گا پوری کی پوری, اس کی سینسز کام کریں گی, اس کی باڈی اور طرح کی ہوگی, ایسی ہوگی جو ڈیٹیریٹ نہیں ہوگی, جو اپنا آپ خود بڑھاپے کی طرف نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بندوبست کیے ہوئے ہیں, ان کا ہی ذکر ہے. چنانچہ سورۃ کہف میں آیت نمبر 46 میں فرمایا, اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا, مال اور بیٹے تو صرف دنیا کی زندگی کی رونق ہے کہ دنیا میں تم زندگی گزارو تو تمہارے آس پاس ایک رونق, ایک زینت, ایک تفاخر کا باعث ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں ان میں اتنا دل نہ لگا لینا. اس رونق میں, اس کی رنگینیوں میں یہ ایکٹ ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ چل رہا ہے, یہ کمپلیٹ ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. آخرت میں باقی رہنے والی جو ہے وہ نیکیاں آپ کے رب کے یہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید لگانے کے لحاظ سے بھی سب سے اچھی ہیں. اپنے عمل پر دھیان دینا, جو اسلام نے تمہیں طریقہ کار بتایا, جو پاتھ بتایا, اس کو کنٹینیو کرنا, انہی چیزوں میں دل لگا کے مت بیٹھ جانا. پھر لاسٹ آیت, آخری آیت جو کہ سورت کی ہے عنکبوت کی, اس کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 69 میں پھر سورت عنکبوت میں فرمایا, جو کہ اس لیسن کی بھی لاسٹ آیت ہے, اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا مطلب ہمارے رستوں میں, لنہدینہم, اس میں لام زبر والا آ رہا ہے اور نون جو ہے مشدد آ رہا ہے. یہ جب بھی آتا ہے تو عربی کا معنی حذر اور مفہوم کا وہ جاتا ہے تاکید کا, کہ ہم لازمن ان کو ہدایت دیتے ہیں. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, ہم ان کو لازمن اپنے رستے دکھاتے ہیں, اپنے رستوں کی طرف ان کو ہدایت دیتے ہیں, سبلنا اپنے رستوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس رستے پہ چلنے کے لیے جد و جہد کے لیے تیار ہو گیا, صبر کے لیے, اس کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر کے لیے تیار ہو گیا, اب یہ میرے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کو رستہ دکھاؤں گا. ہاں, انٹل اور انلیس کہ وہ یہ رستہ خود نہ چھوڑ دے. تو گائیڈ لائن کرنا, اب گائیڈ کرنا میرا کام. میں ایسے چھوڑوں گا نہیں کہ اس کو گائیڈنس ملے ہی نہ, اور جو ہے وہ بالکل ایسے اس کو سمجھ ہی نہ آئے. اس کو گائیڈ کرنا وہ میرا کام ہے. اب وہ اللہ کیسے کرتے ہیں؟ ذکر کے ذریعے کرتے ہیں, نماز کے اندر کرتے ہیں, قرآن کے ذریعے کرتے ہیں, کسی پرسن سے کوئی بات کہلوا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات تمہیں گائیڈ لائن کی ملے گی جس کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن مل رہی ہے, اور تم اس رستے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں, اللہ چاہتے ہیں کہ تم چلو اور کامیاب ہو جاؤ. اور وہ, لیکن یہ کہ نیت, ارادہ اور استقامت تمہاری ہونی چاہیے کہ میں نے اس پہ ہی چلنا. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ کوشش ہے. یہاں پر ایک قسم کی یہ کہنا چاہیے کہ خوشخبری ہے. جیسے یہ صورت شروع ہی ہوئی تھی تو کہیں پہ ناراضگی کا اظہار تھا کہ سمجھانے کے لیے, اور کہیں پہ خوشخبری کا اظہار تھا. تو یہ آخری آیت سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, گائیڈ کرتا رہوں گا پورے کے پورے پاتھ کے اندر. ایسے نہیں ہوگا کہ سڑک پہ جا رہے اور اندھیرا ہے, سگنلز بھی ہوں گے, لائٹس بھی ہوں گی, نظر آتا رہے گا, میں گائیڈ کرتا رہوں گا. یہ میرا کام ہے, اس کا میں تم سے وعدہ کروں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا. لیکن اگر تم یہ کہو کہ یہ آسان رستہ ہے اور اس کے اوپر چلنا جو بہت ہی آسان کام ہے, اور دین کی دعوت دینا یا دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنا, اپنی ذات پہ دین کو لاگو کرنا, یہ اس رستے کی بات ہو رہی ہے, جد و جہد کی بات ہو رہی ہے. یہ اعمال صالحہ سے اگلے لیول پہ ہم پہنچ گئے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ دعوت و تبلیغ شروع کرتا ہے یا اس نظام میں اللہ کی بات کرنا شروع کرتا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. اور اعمال صالحہ کرنے والا بھی, وہ چونکہ اپنی ذات کے اوپر کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. جد و جہد کرنے والا یا ایمان کی محنت کرنے والے جتنے بھی سبق پڑھے, تو اس کے اندر اگر تم جد و جہد جاری رکھو گے اور اس بات پہ رہو گے کہ اس کے اندر آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کو میں جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں دقت سہنے کے لیے تیار ہوں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اب میرا وعدہ ہے کہ تمہیں گائیڈ لائن میں دوں گا, تمہیں ایسے بھٹکنے نہیں دوں گا. اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سیرت میں نظر آتا ہے. انبیاء کے بعد, واقعات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس
آیت مبارکہ کے اس مضمون کو چاہے تو 2 گھنٹے ایکسپلین کر لیں، ہر نبی کی زندگی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا دیکھ لیں کیسے واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پلے جہاں پر فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا. یہ اللہ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر بھی کرتے ہیں اور اپنی راہ بھی دکھاتے. پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر وہاں سے نبوت کا شعیب علیہ السلام کی جو ان کے داماد بنے، پھر وہاں سے کیا نام دیتے ہیں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ موسیٰ کے فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. ہر موقع پہ گائیڈ لائن مل رہی. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے ان کا سفر شروع ہوا اور کہاں کو جا کے پہنچے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دور میں موجود ہے، آپ سمجھے کہ یہ آیت 5 نبی میں آئی ہے، آپ یوں ازیوم کریں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے کہ یہ نہ فکر کرو کہ میں نے چھوڑ دیا تمہیں، تم چلتے جاؤ، میں تمہیں گائیڈ کرتا جاؤں گا. اور اس کے فوراً بعد حالات اور ورس ہو گئے 10 نبوی تک اور ورسن ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی چلے گئے، آپ کی جو ہے وائف بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن اچانک سے مدینے کی ایسی ونڈو کھلی کہ 6 لوگ وہاں ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی حج کے موقع پہ، جو مدینہ سے لوگ آئے تھے 6 لوگوں سے ملاقات کی اور وہ اگلے سال آئے تو 12 تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب کو بھیج دیں جو قرآن پڑھائیں، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیجا. انہوں نے 1 سال مدینہ والوں کو قرآن پڑھایا تو وہ 12 سے 75 ہو گئے. اور وہ 75 اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں اور مدینہ میں ہم آپ کی ویسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں. جیسے ہمارے خاندان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے معمول ہے، ہم آپ کی بھی ویسے حفاظت کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لیے مشکل مرحلات آئے تو آپ طائف چلے گئے، اور طائف میں آپ کوئی مطلب آپ نے دیکھا کہ وہاں ہجرت کی جا سکتی کیونکہ ٹوئن سٹی تھا مکہ کا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی حالات مشکل ہو گئے. پھر مدینے کی ایسی ونڈو اللہ تعالیٰ نے کھولی، جیسے کہا کہ تمہیں وہاں سے میں رزق دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، اور ایسے رستے اللہ نے کھولے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا. میں نے تمہارے لیے مدینہ سلیکٹ کیا، تم وہاں جاؤ. اور مدینے کی 8 سال کی جد و جہد کے بعد ہی نہ صرف مدینے میں اسلام کا ایک پورا نظام کام ہو گیا، بلکہ نہ صرف مکہ بھی پوری کی پوری طرح جو ہے وہ اس کے انڈر آ گیا. تو یہ ہے وہ واقعات کے جن کے متعلق آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا کام ہے کہ یہ چیزوں کو میں کیسے، میرا پلان بھی ہے اور میں تمہیں بھی گائیڈ گائے بگائے کروں گا. اللہ کو تو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ مدینہ کے ذریعے جو ہے فتح مکہ ہونی، آپ سے ان کو بتایا نہیں. وہ کہتے ہیں میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا ان پیسج وقت کے ساتھ. کوئی ضروری نہیں کہ میں آج ہی تمہیں اگلے جو ہے وہ تمہاری زندگی کے اختتام پہ ہونے والی سچویشن تمہیں دکھا دوں یا بتا دوں. ہاں، موقع پہ موقع میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا، جو تم چلتے جاؤ گے ساتھ ساتھ میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا. اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تفہیم القرآن، میرا خیال ہے کتاب کا نام اگر میرے ذہن غلطی سے نکلا، اس کی تفسیر میں یہ ڈیٹیل سے ایک مضمون آتا ہے جو کہ انہوں نے پورا اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ تھا تو میں نے کہا میں اس کو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انہوں نے یہ بات اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارا جو پروسیس ہے نا، یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ اس کے اوپر صرف بیٹھ کے تو انسان ڈیبیٹ کرتا رہے، اگلا بندہ آپ یعنی میں بولتا رہوں آپ سنتے رہے یا آپ بولے میں سنتا ہوں. انہوں نے اس کے اندر یہ بات کی کہ سارا ایک عملی پروسیس، تو جو انسان عمل میں نکلتا ہے تو اس کو گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اور یہ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ اس کو سفر کے دوران ملیں گی. آپ یہاں سے مثال دے رہا ہوں، لاہور کا ذکر کر رہا ہوں، تو آپ یہاں سے جانے کا سفر شروع کریں، میں فیصلہ آباد میں یہاں سے آپ نے جانا ہے تو رستے میں آپ کو پتہ لگے گا آپ نے یہ کرنا. اگر ایک بیٹھا انسان انہوں نے لکھا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو قرآن اتنا ہی سمجھ آئے گا جتنا کہ مطلب وہ اس کی پوری فائدہ نہیں ہوگا. جب تم اس سفر پہ نکلو گے نا پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ایک ایک آیت کا کیا معنی، اس کے اندر کیسے وہ تمہیں رستے میں وہ ملیں گے لوگ جو تمہارے خلاف ہوں گے، کیسے وہ لوگ ملیں گے جو منافقت کریں گے تمہارے ساتھ، کیسے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے ساتھ دیں گے. ان تینوں کے داروں کا ذکر تمہیں جو قرآن کی پہلی سٹارٹ میں وہ تمہیں وہ نظر رستے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تمہیں اپنا آپ نظر آئے گا کہ میں ان میں سے کہاں فال کر رہا ہوں، میں اسلام کی سپورٹ میں ہوں، میں منافقت پہ تو نہیں پہنچ گیا، میں اس کا مخالف تو نہیں ہو گیا. یہ سب گائیڈ لائنز جو ہے یہ قرآن کی ایک ایک آیت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم سفر شروع کرو گے. اور جب انسان، اور انہوں نے کہا کہ
کتاب جو ہے یہ کوئی نہ سٹوری کی بک ہے، یہ ایک انقلاب کی کتاب ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس کو خود بھی پڑھ لے تو یہ اس کے اپنے اندر بھی انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ یہ وہ چیزوں کو انقلاب کا معنی ہوتا ہے پلٹ دینا، مطلب اس کو وہ کر دینا، جیسے کہنا چاہیے کہ الٹ بازی لگوا دینا، یا اس کو جو ہے نا اوپر نیچے کر دینا، اس کو سارا چینج کر دینا، اس کا اسٹرکچر، انقلاب برپا ہو گیا۔ تو یعنی یہ بالکل پلٹ دے گی آپ کی زندگی کو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ تحریک کے اندر اگر یہ سب چیزیں اچیو کی ہیں تو وہ قرآن کی وجہ سے ہی کی ہیں، قرآن نے ہی وہ جو ہے وہ سبب بنا ہے اس چیز کا کہ اس نے جو ہے پورے معاشرے میں لوگوں کے ذہن بدل دیے، پورا معاشرہ ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ تو اس کے لیے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف بیٹھ کر اس کو کرتے رہنا۔ اور جب آپ عمل میں آئیں گے، میدان عمل میں ہم سب آئیں گے، وہاں جا کر ہمیں پتہ لگا، آپ کیا مجھے بھی ضرورت ہے، مطلب ہم سب جب اس میں آئیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے یہ قرآن پاک کیسے ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور کیسے ایک ایک لمحے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے لیکچر یہیں تک تھا۔ تو ایک لیکچر اس چیپٹر کا چیپٹر 5 جو صبر کا پڑھ ہے اس کے اندر ایک لیسن باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کو دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، چیپٹر 6، جو کہ سارے کی پورے منتخب نصاب کی کائنڈ آف سمری ہوگی، اور اس میں 5 یا 6 لیسنز ہوں گے، اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا پورا کا پورا کورس جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔